سلطان نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، ایک حماقت کی وجہ سے بارڈر کراس کر کے آ گیا تھا۔ انسپکٹر راؤ ایک دم پیچھے ہٹ گیا، بایاں ہاتھ اوپر کر کے چٹکی بجائی۔ ایک موٹی توند والے ہندو کانسٹیبل نے سلطان کو بازو سے پکڑ کر قیدیوں والی بند ویگن کی طرف دھکا دیا۔ اس ویگن کی ایک سیڑھی چڑھ کر بائیں جانب کے چھوٹے سے دروازے سے اندر جانا مشکل تھا۔ سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی ویگن سٹارٹ ہو گئی۔ ہندو کانسٹیبل نے سلطان کو کونے والی سیٹ پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سلطان کے ہاتھوں کو جو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی اس کی زنجیر کانسٹیبل کی پیٹی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ ہندو کانسٹیبل کی موٹی توند وردی سے باہر ابھری ہوئی تھی۔ ویگن تھانے کے احاطے سے نکل کر بازار میں آئی تو نہ جانے ہندو کانسٹیبل کو کس بات کا غصہ تھا۔ اس نے سلطان کی گردن پر اوپر تلے 2-4 گھونسے مارے اور گالی دے کر بولا، تمہارے پاکستان والوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، ذرا ٹارچر سیل کو چل کر تو درشن کرو، سب کچھ بھول جاؤ گے، باپ کا نام بھی یاد نہیں رہے گا۔ یہ ایک عجیب بات ہوئی تھی کہ یہاں ویگن میں سوار ہونے سے پہلے سلطان کے ہاتھ پیچھے کر کے ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ سیدھے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی گئی تھی، جس طرح عام قیدیوں کو پیشی بھگتنے کے وقت لگا کر عدالت میں لے جایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس کو یہ خیال بھی ہو کہ یہ قیدی یعنی سلطان کو قیدیوں والی بند ویگن میں لے جایا جا رہا ہے، جہاں سے بھاگ نکلنا ناممکن بات تھی۔ ہندو کانسٹیبل سلطان کے بالکل اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کو اس کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ویگن مختلف بازاروں کے موڑ گھومنے کے بعد اب کسی سڑک پر بالکل سیدھی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی مخالف سمت سے آنے والی کسی گاڑی یا ٹرک کے گزرنے یا ہارن دینے کی آواز آ جاتی تھی۔ ویگن بالکل بند تھی، صرف چھت کے پاس جو چاروں طرف جالی لگی ہوئی تھی اس میں سے دن کی روشنی اور تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ ڈرائیور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اور سلطان کے درمیان ایک لوہے کی چادر کی دیوار تھی جس کے درمیان میں ایک چوکور سوراخ تھا۔ ہندو کانسٹیبل نے اس لوہے کی دیوار پر ہاتھ مار کر اونچی آواز میں کہا، ملکی راما پل کی طرف سے مت جانا، ادھر بڑا رش ہوتا ہے اس وقت۔ ڈرائیور کے ساتھ جو کانسٹیبل بیٹھا تھا اس نے بلند آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہے۔ ہندو کانسٹیبل نے اپنی رائفل سیٹ کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ایک سگریٹ سلگایا اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ باہر سڑک کی خاموشی سے معلوم ہوتا تھا کہ ویگن کسی سنسان علاقے سے گزر رہی ہے۔ یہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ جس طرح بادلوں میں اچانک بجلی چمک اٹھتی ہے، اسی طرح ایک خیال اچانک سلطان کے دماغ میں چمک اٹھا۔ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ اس نے اس سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ جس ٹارچر سیل میں اسے لے جایا جا رہا ہے اس عقوبت خانے سے اس کی لاش ہی باہر نکل سکے۔ سلطان نے گوشہ چشم سے کانسٹیبل کا جائزہ لیا۔ وہ ٹانگیں پھیلائے سیٹ پر بیٹھا بڑے مزے سے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ رائفل پر تھا جو سیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس زنجیر کی لمبائی کا اندازہ لگایا جو اس کی ہتھ کڑی اور کانسٹیبل کی پیٹی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اسے کمانڈو ٹریننگ کے وہ تمام ایکشن یاد آ گئے جو اس کے مجاہد باپ نے اسے سکھائے تھے۔ اس کو صرف ایک ہی ایکشن کی ضرورت تھی، مگر یہ ایکشن پلک جھپکتے میں ہو جانا چاہیے تھا، جس کے لیے پھرتی، مہارت اور چابک دستی ضروری تھی۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی بھی سستی سارے منصوبے پر پانی پھیرنے کے لیے کافی تھی۔ سارا کام پلک جھپکنے میں ہو جانا تھا۔ سلطان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس نے موٹے کانسٹیبل کی گردن کا جائزہ لیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اسے اٹیک کرنا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ دیکھنے، سننے اور پڑھنے میں یہ کام بڑا آسان لگتا ہے، مگر جب تک آدمی کو پوری کمانڈو ٹریننگ نہ ہو اور اس کے دل میں مرنے مارنے کا شدید جذبہ نہ ہو اور اسے اپنی ٹریننگ پر پوری مہارت حاصل نہ ہو تو وہ اس قسم کے کمانڈو اٹیک میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا خود پھنس جاتا ہے۔ سلطان کے ساتھ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈو تھا۔ اس کے دل میں اپنے وطن، اپنے دین اسلام اور اپنی عزت کی خاطر مر جانے اور مار دینے کا جذبہ پوری شدت سے موجود تھا۔ اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ سلطان نے آخری بار ہندو کانسٹیبل کی گردن کو ایک خاص زاویے سے دیکھا۔ 2-3 گہرے سانس لیے۔
کھانسنے کے بہانے ذرا آگے کو جھکا اور پھر چیتے کی طرح اپنی سیٹ سے اچھل کر کانسٹیبل کی گردن کو اپنی ہتھکڑی لگے بازوؤں کے حلقے میں لے کر اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ اسے ہندو کانسٹیبل کی گردن کا منکا ٹوٹنے کی باقاعدہ آواز سنائی دی۔ کانسٹیبل کی گردن کو بازوؤں کے حلقے میں لے کر دبوچنا اور زبردست جھٹکا دینا، یہ دونوں کام ہی ایک وقت میں ہو گئے تھے۔ سلطان نے آہستہ سے اپنے بازوؤں کو کانسٹیبل کی گردن کے حلقے سے باہر نکالا۔ کانسٹیبل کی گردن ڈھلک گئی تھی، اس کا سگریٹ اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ سلطان نے سگریٹ پر پاؤں رکھ دیا، کانسٹیبل کو آرام سے سیٹ پر دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ اس نے ڈرائیور کی سیٹ کی طرف نکلنے والے چوکور سوراخ کی طرف دیکھا۔ یہی ایک خطرناک سپاٹ تھا۔ اسے ایک ہی خطرہ تھا کہ اگر کانسٹیبل کی ذرا سی بھی آواز نکلی تو ڈرائیور کو اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ملکھی رام کانسٹیبل فوراً ہوشیار ہو جائیں گے اور اس پر فائر کھول دیں گے۔ قیدیوں والی یہ بند ویگن سلطان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی تھی۔ اگر اس کے اور ڈرائیور کے بیچ میں لوہے کی چادر کی دیوار نہ ہوتی تو وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ ویگن اپنی رفتار سے سڑک پر بھاگی جا رہی تھی۔ آگے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے کانسٹیبل کا خون ہو چکا ہے۔ اب سب سے بڑا خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر آگے بیٹھے ہوئے کانسٹیبل نے اس کانسٹیبل کو آواز دی جو مر چکا ہے تو اسے کوئی جواب نہیں ملے گا، اور پھر سلطان کا جو حشر کیا جائے گا اس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اگلا مرحلہ بڑا اہم اور تیزی سے کر گزرنے والا تھا۔ سلطان نے بیٹھے بیٹھے کانسٹیبل کی پیٹی کے ساتھ لگی ہوئی چابی نکال کر اپنی ہتھکڑی کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ویگن کے فرش پر منہ کے بل لیٹ گیا اور سانپ کی طرح پچھلے دروازے کی طرف رینگنے لگا۔ وہ ویگن کے زینے کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سڑک کو دیکھا جو تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دائیں جانب ویگن کی لوہے کی دیوار تھی، بائیں جانب اس نے بائیں طرف درختوں کو دیکھا، ان کے پیچھے کہیں کہیں بنگلے بنے ہوئے تھے۔ آگے ایک بہت بڑی گراؤنڈ آ گئی، یہاں ویگن کو موڑ مڑنا تھا۔ ویگن کی رفتار موڑ مڑتے وقت آہستہ ہو گئی۔ جو ہی ویگن موڑ گھومی، سلطان نے اپنے آپ کو باہر گرا دیا۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں تھا کہ ڈائریکٹر نے ویگن میں سے ایک ڈمی آدمی کو باہر پھینکا ہو۔ ایک جیتا جاگتا زندہ انسان موڑ مڑتی ویگن میں سے باہر گرا۔ وہ تھوڑا سا جھاڑیوں میں اور زیادہ جھاڑیوں کے آگے زمین پر گرا، مگر اپنی ٹریننگ کے مطابق گیند کی طرح اپنے آپ کو گھماتا ہوا دور تک لے گیا۔ اسے چوٹیں ضرور آئی تھیں، لیکن یہ وقت چوٹوں کو لے کر بیٹھ جانے کا نہیں تھا۔ ویگن سڑک پر جاتی اسے نظر آ رہی تھی۔ کسی وقت بھی ڈرائیور اور دوسرے کانسٹیبل کو پتہ چل سکتا تھا کہ قیدی نہ صرف ویگن سے فرار ہو گیا ہے بلکہ وہ ان کے ایک سپاہی کو بھی ہلاک کر گیا ہے۔ یہ دلی شہر کے باہر کا علاقہ تھا۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، بنگلے بھی دور دور تھے۔ سلطان کو ویگن سے گرتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک سے دور ہوتا گیا۔ وہ اس سڑک سے، اس علاقے سے جتنی دور ہو سکے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ کسی وقت بھی اس کا پول کھل سکتا تھا اور پولیس سارے علاقے کو گھیرے میں لے سکتی تھی۔ دو کوٹھیوں کے درمیان سے ایک کچا راستہ دوسری طرف نکل گیا تھا۔ سلطان اس راستے پر آ گیا۔ ایک کوٹھی کے باہر کسی صدیقی صاحب کے نام کی تختی لگی تھی۔ پہلے اسے خیال آیا کہ یہ کسی انڈین مسلمان کی کوٹھی ہے، کیوں نہ وہ ان کے گھر میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ سوچ کر اس نے ارادہ بدل دیا کہ وہ کسی بے گناہ مسلمان کو خواہ کسی مصیبت میں کیوں ڈالے۔ اسے اس بات کا بھی ملال تھا کہ پولیس نے اسے مسجد والی گلی سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا اور وہیں سے وہ اس کے تعاقب میں لگ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قابل احترام امام مسجد کو بھی پولیس ضرور پوچھ گچھ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہوگی۔ ان پر ضرور تشدد کیا جائے گا۔ سلطان کو افسوس ہوا کہ وہ اس مجاہد مسلمان عالم دین کے حجرے میں کیوں چلا گیا۔ کوٹھیوں کے پیچھے کوئی بہت بڑی فیکٹری تھی جس کی 3 اونچی چمنیوں میں سے سفید اور نسواری رنگ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ فیکٹری کا عقبی حصہ تھا جہاں اونچی دیوار کے اوپر خاردار باڑ لگی ہوئی تھی۔ سلطان دیوار کی طرف بڑھا۔ ریلوے لائن فیکٹری کے پیچھے بڑی گیٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ فیکٹری کے اندر سے ریلوے انجن کی چھک چھک کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان ابھی فیکٹری والی ریلوے لائن سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا کہ باہر 2 پولیس کے سپاہی دکھائی دیے جو کھوکھے والے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ سلطان کے قدم وہیں رک گئے۔ آگے خطرہ تھا۔
ضرور پولیس کو اس کے فرار اور کانسٹیبل کے قتل کا علم ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں سارے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ وہ فوراً اس لیے پیچھے نہ مڑا کہ اسے محسوس ہوا کہ کھوکھے کے پاس کھڑے سپاہیوں کی نظر اس پر پڑ گئی ہے۔ وہ پلٹ کر دوڑا، تیز بھی چلا تو اس پر شک کیا جانا تھا۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر بظاہر یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ اس نے دیکھا کہ دونوں کانسٹیبل کھوکھے سے ہٹ کر اسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فاصلہ نہ زیادہ تھا نہ کم۔ اگر وہ الٹے پاؤں دوڑ پڑتا تو سپاہی اس پر فائر کھول کر اسے گرا سکتے تھے۔ اس کے اور زور سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پولیس کے سپاہیوں کے درمیان فیکٹری کے اندر جاتی ریلوے لائن ہی تھی جس کی پٹریوں کے درمیان گھاس اگی ہوئی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ فیکٹری کے گیٹ میں سے مال گاڑی کے ڈبے باہر آنے لگے۔ یہ 3 ڈبے تھے جن کے شٹر کھلے تھے، اندر بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ سلطان کو مال گاڑی کے ڈبے ہی بچاؤ کا آخری ذریعہ نظر آئے۔ جوں ہی پہلا ڈبہ اس کے سامنے سے گزرا وہ دوڑ کر اس میں سوار ہو گیا۔ انجن ان ڈبوں کے پیچھے تھا۔ اس کی رفتار ہلکی تھی۔ خطرہ بدستور موجود تھا۔ جب انجن اور ڈبے آگے سے گزر جائیں گے اور سپاہیوں کو سلطان دکھائی نہیں دے گا تو یقیناً وہ یہی سمجھیں گے کہ ملزم مال گاڑی کے کسی ڈبے میں سوار ہو گیا ہے۔ سلطان نے ڈبے کے شٹر میں سے سر باہر نکال کر پیچھے دیکھا۔ سپاہی ابھی لائن کراس کر کے وہاں نہیں پہنچے تھے۔ سلطان پیچھے ہٹ کر بوریوں کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ باہر سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ڈبوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ فیکٹری کی ریلوے لائن سے نکل کر کسی مین لائن پر آ گئے تھے۔ سلطان نے سر اوپر اٹھا کر باہر نگاہ ڈالی۔ یہ کوئی کافی بڑا ریلوے یارڈ تھا۔ مال گاڑی کے ڈبے ریل کی مختلف پٹریوں پر سے گزرتے ایک اور مال گاڑی کے ساتھ جا کر لگ گئے۔ سلطان یہاں سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ جوں ہی وہ کھلے دروازے کی طرف بڑھا اسے باہر سے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ سلطان جلدی سے بوریوں کے پیچھے ہو گیا۔ کسی نے اونچی آواز میں شٹر بند کرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی ڈبے کا شٹر زوردار آواز سے بند کر دیا گیا۔ باہر سے کنڈی چڑھانے کی آواز سنائی دی۔ سلطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ ڈبے میں بند ہو گیا تھا۔ اب وہ اسی جگہ سے باہر نکل سکتا تھا جہاں ڈبے کا شٹر کھولا جانے والا تھا۔ یہ مال گاڑی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا یہ کہاں کس شہر کو جانے والی ہے۔ وہ اندر سے کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بمشکل 5-7 منٹ گزرے ہوں گے کہ دور سے انجن کی سیٹی کی آواز بلند ہوئی۔ پھر گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ڈبے حرکت میں آئے اور ریل کی پٹڑی پر چل پڑے۔ سلطان جلدی سے اٹھا، لوہے کے شٹر کی درزوں سے باہر کی طرف دیکھا۔ مال گاڑی کسی اسٹیشن کے یارڈ میں سے نکلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی رفتار میں بھی تیزی آ رہی تھی۔ یارڈ میں اس نے سانپ کی طرح 3-4 بل کھائے، پھر وہ سیدھی ہو کر پوری رفتار سے روانہ ہو گئی۔ سلطان بوریوں کے پاس بیٹھ گیا۔ شٹر کی درزوں سے تازہ ہوا اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، بوریوں پر انگریزی اور ہندی زبان میں ہنومان یوریا کھاد لکھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر ایک بار پھر شٹر سے باہر دیکھنے لگا۔ گاڑی ابھی دلی شہر کے مضافات میں سے ہی گزر رہی تھی۔ سورج اس کی دائیں جانب گاڑی کے پیچھے آ گیا تھا۔ اس سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ مال گاڑی کا رخ جنوب کی طرف ہے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ مال گاڑی آگے جا کر جس پہلے اسٹیشن پر کھڑی ہوگی وہ وہاں اتر جائے گا۔ وہ اس خیال سے بھی پریشان تھا کہ مال گاڑی کے اسٹاپ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور وہ ہر اسٹیشن پر نہیں ٹھہرا کرتی، لیکن اب بات اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ سلطان کو مال گاڑی کے ڈبے میں چھوڑ کر ہم بد نصیب مگر بڑی بہادر اور حوصلہ والی خاتون نسرین کی طرف آتے ہیں۔ ہم نسرین سے بھی ریل گاڑی میں ہی جدا ہوئے تھے جب وہ ناسک شہر سے مشرق کی سمت کسی نامعلوم اسٹیشن سے ریل گاڑی میں ایک مسلمان ادھیڑ عمر خاتون اور اس کے نوجوان بیٹے کے ساتھ سوار ہوئی تھی، اور یہ ریل گاڑی دلی کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں ادھیڑ عمر مسلمان خاتون نے نسرین سے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ جوگن ہے۔ مسلمان خاتون کے ہمدردانہ رویے نے نسرین کو بڑا متاثر کیا۔ اس نے سوچا کہ اس عورت کو اصل بات بتا دینی چاہیے، یہ مسلمان بھی ہے اور دل کی بھی اچھی خاتون ہے۔ اسے ویسے بھی دلی میں کسی مسلمان گھرانے کی ضرورت تھی جہاں وہ دیر تک کے لیے پناہ حاصل کر سکے۔ وہ خاصی دیر سوچ بچار کرتی رہی۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی اس عورت سے کچھ اور دوستی کرنی چاہیے، اس کے دل کو مزید جاننا چاہیے۔ جب دلی شہر قریب آئے گا
تو وہ اس پر اپنے دل کا راز کھول دے گی۔ گاڑی دن بھر سفر کرتی رہی۔ یہ انڈیا کے مغربی گھاٹ کے ست پڑا کے پہاڑی جنگلوں کا علاقہ تھا۔ رات کے وقت نسرین کو کچھ دیر کے لیے نیند بھی آ گئی۔ وہ وہیں ڈبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر سوتی رہی۔ شاید بھوساول کا اسٹیشن تھا، یہاں دن نکل آیا تھا۔ اس جگہ ڈبے میں نسرین نے مسلمان خاتون کے ساتھ ناشتہ کیا۔ نسرین نے اپنا نام کانتا کماری ظاہر کیا تھا۔ مسلمان خاتون نے پہلے پوچھ لیا تھا کہ تم ہندو عورت ہو، کیا مسلمان عورت کے ساتھ ناشتہ کر لو گی؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا، بہن تم مجھے بھی مسلمان ہی سمجھو۔ بھوساول سے گاڑی چلی تو علی پور کے اسٹیشن پر جا کر رکی۔ یہاں ایک ٹکٹ چیکر ڈبے میں داخل ہو گیا۔ نسرین کو معلوم تھا کہ اس کا جوگنوں والا حلیہ ہے اور ٹی ٹی اس سے ٹکٹ نہیں مانگے گا۔ یہ زنانہ ڈبہ تھا مگر اس میں مرد سواریاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ٹی ٹی پکی عمر کا سانولے رنگ کا آدمی تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے جو اس کی عیاش طبیعت کی غمازی کرتے تھے۔ وہ پان چبا رہا تھا اور مسافروں کے ساتھ بڑی خوش طبعی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ مسلمان خاتون سے اس نے ٹکٹ مانگا تو اس نے اپنا ٹکٹ دکھا دیا۔ جب اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی گیروے رنگ کی ساڑی میں ملبوس نسرین سے ٹکٹ طلب کیا تو مسلمان خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، بابو یہ تو جوگن ہے، جوگی جوگنوں سے کون ٹکٹ لیتا ہے؟ اس پر ٹی ٹی نے گھور کر نسرین کو دیکھا۔ اس کی تیز تجربے کار نظریں نسرین کو اپنے بدن میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ٹی ٹی سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت جوگن نہیں ہے۔ اس نے نسرین سے پوچھا، دیوی جی تم جینی ہو کہ وشنو؟ نسرین نے یوں ہی کہہ دیا، میں وشنو ہوں۔ ٹی ٹی بولا، مگر تمہارے مستک پر تو بندیا ہے، وشنو تو 3 لکیریں ڈالتے ہیں۔ نسرین ٹی ٹی کا منہ دیکھنے لگی۔ ٹی ٹی نے دوسرا سوال یہ کیا، اچھا یہ بتاؤ وشنو کا اوتار کون سا ہے؟ نسرین کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اپنی ساتھی مسلمان خاتون کی طرف دیکھ کر بولی، بہن تم بابو کو میری ٹکٹ کے پیسے دے دو، میں دلی پہنچ کر تمہیں آشرم سے منگوا کر دے دوں گی۔ اس پر ٹی ٹی نے نسرین کی کلائی کو پکڑ لیا اور روب کے ساتھ بولا، میرا نام پربھارکر ہے، تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی، تم مجھے کوئی جاسوس لگتی ہو، گاڑی سے باہر آ جاؤ۔ نسرین کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بتیرا کہا کہ میں کوئی جاسوس واسوس نہیں ہوں، میرا نام کانتا کماری ہے، میں جوگن ہوں۔ مگر پھر بھی پربھارکر ٹی ٹی اسے کھینچتا ہوا ڈبے سے باہر لے گیا۔ کچھ مسافر جمع ہو گئے، کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی نے بلند آواز سے کہا، پاکستانی جاسوس پکڑی گئی ہے، جوگن کے بھیس میں تھی۔ ٹی ٹی پربھارکر جلدی سے نسرین کو پلیٹ فارم کے ایک دفتر میں لے گیا۔ اس نے نسرین کا بازو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ دفتر میں ایک کالا بھجنگ گنجا آدمی ریلوے کی وردی پہنے بیٹھا فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ٹی ٹی نے اندر آتے ہی اس آدمی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا، رگھوناتھ پاکستانی جاسوسہ پکڑی ہے، اس کو قابو کرو، میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ رگھوناتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نسرین کا بھرپور جائزہ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ ٹی ٹی باہر جانے لگا تو نسرین نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے پولیس کو نہ بلانا۔ خدا کا نام قدرتی طور پر نسرین کی زبان سے نکل گیا تھا۔ اس نام پر دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرا شبہ بالکل درست نکلا رگھوناتھ، یہ عورت مسلمان ہے اور پاکستان کی جاسوسہ ہے۔ میں جاسوس نہیں ہوں، میں مصیبت کی ماری ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ رگھوناتھ نے نسرین کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نسرین کی چیخ نکل گئی، بیٹھی رہو یہاں چپ چاپ۔ ٹی ٹی پربھارکر نے نسرین کو ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے باہر کنڈی چڑھا دی۔ یہاں دفتر کی فائلوں کے گرد آلود ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اسے رگھوناتھ پربھارکر کی باتیں کرنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ دروازے میں کوئی درز نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے کیواڑ کے ساتھ کان لگا دیا۔ اسے ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ صرف ایک بار ٹی ٹی پربھارکر کا ہلکا سا کہکہا سنائی دیا۔ پلیٹ فارم پر گارڈ کی سیٹی کی آواز گونجی، پھر انجن نے 3 بار وسل دیا اور وہ ٹرین جس میں نسرین یہاں تک آئی تھی اور جس کے ساتھ اسے دلی جانا تھا اسٹیشن سے روانہ ہو گئی۔ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل سے ایک دردناک سوال سسکی بن کر ابھرا اور اس کے دل میں جذب ہو گیا، اے خدا، ابھی میری قسمت میں کہاں کہاں کی دربدری لکھی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ٹی ٹی پربھارکر اور رگھوناتھ کی نیت بدل گئی ہے۔ وہ اسے پولیس کے حوالے نہیں کر رہے۔ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے؟ یہ ایک دل ہلا دینے والا سوال تھا۔
جس کا جواب اس سے زیادہ ہیبت ناک تھا۔ نسرین کو ایک بار پھر ان دونوں کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ اس دفعہ ان کی آواز ذرا اونچی تھی۔ نسرین نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیا۔ اسے دونوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مگر ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ مرہٹی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ نسرین دل برداشتہ ہو کر دروازے سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹی ٹی پربھارکر کمرے میں آیا۔ نسرین کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ سامنے والی میز پر بیٹھ گیا اور نسرین کے قریب ہو کر بولا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے کرو، نہیں تو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے کہ تم پاکستانی جاسوسا ہو۔ پولیس تمہارا جو حشر کرے گی وہ تم جانتی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ ایک تھالی میں چاول لے کر آیا جس میں زرد دال پڑی تھی۔ اسے کھا لو، ہمارے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تم پر وہ ظلم نہیں کریں گے جو یہاں کی پولیس کرے گی۔ اس کمرے میں بیٹھے نسرین کو شام ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر آتی جاتی ریل گاڑیوں کی آواز آتی رہتی۔ پربھارکر بیچ میں آ کر نسرین کو مٹی کے کوزے میں چائے اور پیسٹری کا ایک ٹکڑا دے گیا۔ جب رات گہری ہو گئی تو وہ نسرین کے پاس آ کر کہنے لگا، اب تم میرے ساتھ جاؤ گی، شور مچاؤ گی تو خود ہی پھنس جاؤ گی۔ پولیس کسی بھی پاکستانی جاسوس کو نہیں چھوڑتی، آؤ۔ پربھارکر نسرین کو ریلوے اسٹیشن کے پیچھے ایک سنسان سڑک پر لے آیا۔ یہاں اس کے ساتھ گنجا ہندو ساتھی پہلے سے ایک جیپ لیے موجود تھا۔ جیپ چاروں طرف سے بند تھی۔ انہوں نے نسرین کو زبردستی دھکیلتے ہوئے جیپ میں بٹھایا۔ گنجا رگھوناتھ اس کے آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ پربھارکر نے جیپ سٹارٹ کر دی اور پاکستان سے دور، بہت دور، ایک دشمن ملک میں جیپ نسرین کو لے کر برہان پور سے امراوتی کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں انہیں ٹرین پکڑ کر ناگپور جانا تھا، جہاں پونا کے مقام پر جنگ میں ایک عقوبت خانہ بنایا گیا تھا جس میں کشمیری حریت پسندوں کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا اور ان پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا۔ نسرین کو لے کر جب برہان پور سے ہندوستان کے شہر امراوتی کی طرف جایا جا رہا تھا، جو صوبہ مہاراشٹر میں واقع ہے، پربھارکر جیپ چلا رہا تھا اور رگھوناتھ پستول ہاتھ میں لیے نسرین کے سامنے اس طرح بیٹھا تھا کہ وہ باہر چھلانگ لگانا چاہے بھی تو چھلانگ نہیں لگا سکے گی۔ یہ نیم پہاڑی علاقہ تھا۔ نسرین کو ریلوے ٹی ٹی پربھارکر نے دلی جانے والی ٹرین میں خود سفر کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ نسرین نے اپنا نام کانتا کماری بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس کے گھر والے نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ دلی اپنی بڑی دیدی کے پاس جا رہی ہے۔ اس کے پاس ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، مگر عورتوں کے شکاری کو نسرین کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اسے ٹرین سے اتار کر ریلوے پلیٹ فارم کے آفس میں اپنے ساتھی رگھوناتھ کے پاس لے آیا، جہاں انہیں بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہ عورت ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہے۔ اب نسرین ان کا بڑا قیمتی شکار تھا، جسے وہ مہاراشٹر کے ایک مقام مگر انتہائی ہولناک اذیت خانے پونا میں پاکستانی دہشت گرد اور جاسوسا کے طور پر لے کر جا رہے تھے۔ ہندوستان کے دور دراز مقامات پر کتنے ہی خفیہ عقوبت خانے تھے، جہاں مقبوضہ جموں کشمیر سے کشمیری مجاہدین کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور ان پر بے پناہ تشدد کیا جاتا تھا۔ ان میں بے گناہ کشمیری عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے جسموں پر گرم استری پھیری جاتی ہے۔ جسم کے جگہ جگہ کے مقامات کو گرم لوہے سے داغا جاتا ہے، اور جب وہ تشدد کی تاب نہ لا کر شہید ہو جاتے ہیں تو انہیں پونا کی پہاڑیوں اور جنگلوں میں گڑھے کھود کر دبا دیا جاتا ہے۔ پونا کے عقوبت خانے کا انچارج پٹوردھن نام کا ایک سنگ دل ادھیڑ عمر کا ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہے، جس نے یہاں ایک اور دھندا بھی شروع کر رکھا ہے۔ جن کشمیری خواتین کو ان کے گھروں سے اٹھا کر یہاں لایا جاتا ہے، پٹوردھن انہیں سب سے پہلے خود تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور انہیں بھاری رقم لے کر شہر اور دیہات کے عیاش امیر لوگوں کے پاس ایک خاص مدت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں ان کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بد نصیب کشمیری عورت کسی امیر آدمی کے گھر سے بھاگ نکلنے یا کسی طرح بازار میں آ کر لوگوں کو اپنے بارے میں کیے جانے والے ظلم کی داستان سنا دے تو اسے پاکستانی جاسوسا کہہ کر دبوچ لیا جاتا ہے اور واپس پونا کے اذیت خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی عورت کو برہنہ کر دیا جاتا۔ اس کے بعد جو درندگی اس کے ساتھ کی جاتی وہ اسے جلد ہی موت کی آغوش میں پہنچا دیتی۔ یہ ٹارچر سیل یا عقوبت خانے
شہروں سے دور ویران علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں۔ یہاں باہر کے کسی غیر متعلق آدمی کو قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ ہندو پریس ان عقوبت خانوں سے آگاہ ہے، مگر وہ اپنی ازلی مسلمان دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عقوبت خانوں میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والی درندگی کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں لکھتا۔ ان عقوبت خانوں کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ یہاں کشمیر کے خطرناک دہشت گرد مجاہدین کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور ان سے ضروری معلومات حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقوبت خانے کشمیری مجاہدین کے لیے قتل گاہوں کا کام دیتے ہیں۔ محض خانہ پوری کرنے کے واسطے تھوڑے بہت مجاہدین سے تھوڑی بہت پوچھ گچھ کر لی جاتی ہے، انہیں تشدد کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی مجاہدین کا نام بتائیں یا پھر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں ہی کے نام پتے لکھوا دیں۔ ان عقوبت خانوں میں 13 سال کی نابالغ کشمیری لڑکیوں سے لے کر 70 برس کی بوڑھی عورتوں کو بھی پکڑ کر لایا جاتا ہے اور ان پر قیامت خیز ظلم توڑے جا رہے ہیں۔ وہاں ان کی فریادیں اور دلدوز چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ چند ہی روز میں اذیت ناک موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ صوبہ مہاراشٹر کے چھوٹے سے شہر پونا کا عقوبت خانہ انٹیروگیشن سینٹر ظلم و بربریت کی مکروہ ترین جگہ ہے۔ یہ پونا شہر سے تھوڑے فاصلے پر ایک ویران مقام پر واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور جنگل ہے، اور اس کے ارد گرد 7 فٹ اونچی دیوار ہے جو پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ اس کا ایک ہی چھوٹا سا لوہے کا گیٹ ہے جس کے اندر اور باہر ہر وقت پولیس کے 2 مسلح گارڈ موجود رہتے ہیں۔ احاطے کے اندر چھوٹی چھوٹی 3 بارکیں بنی ہوئی ہیں، ان بارکوں کے دروازے بھی لوہے کی سلاخوں والے ہیں، کھڑکیوں پر بھی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ کونے پر ٹارچر سیل کے انچارج درندہ صفت پٹوردن کا دفتر اذیت گاہیں بارکوں کے نیچے زمین دوست تہہ خانوں میں ہیں۔ کونے میں املی کا ایک درخت ہے جس کے نیچے ایک مشین گن پوسٹ ہے۔ مشین گن کا رخ گیٹ کی طرف ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی کشمیری مجاہد کوشش کرے تو اسے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی بھون دیا جائے۔ نسرین کو ان حالات و واقعات کی کچھ خبر نہیں تھی۔ مہاراشٹر کے اس ہولناک ٹارچر کا اس نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ دونوں ہندو اسے فروخت کرنے کے واسطے لے جا رہے ہیں۔ امراوتی سے وہ نسرین کو لے کر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ناگپور پہنچنے کے بعد پربھارکر اور رگھوناتھ نے نسرین کو اپنی کڑی نگرانی میں باہر نکالا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو مرہٹی زبان میں دھار والی چلنے کو کہا۔ دھار والی وہ جگہ تھی جہاں آبادی ختم ہو جاتی تھی اور پونا کی پہاڑیوں اور جنگل شروع ہو جاتے تھے۔ پربھارکر اور رگھوناتھ اس سارے علاقے سے واقف تھے۔ وہ ٹارچر سیل کے انچارج پٹوردن سے ملنے یہاں 1-2 بار پہلے بھی آ چکے تھے۔ نسرین نے راستے میں کئی بار فرار ہونے کے بارے میں سوچا، مگر دونوں ہندو اس کے بالکل ساتھ لگ کر چل رہے تھے۔ رگھوناتھ کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول بھی تھا جسے اس نے جیب میں ڈال رکھا تھا۔ نسرین کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ کسی طرف دوڑ بھی گئی تو یہ دونوں پکڑو پکڑو جاسوسا کو پکڑو کا شور مچا کر سب لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیں گے اور وہ پھر پکڑ لی جائے گی، اور اس کی درد بھری داستان سننے اور اسے ہمدردی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اس نے دل میں یہی سوچ رکھا تھا کہ جہاں یہ لوگ اسے لے جا رہے ہیں وہ وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلنے کی کوشش کرے گی۔ دھار والی پہنچ کر انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ ٹیکریوں کے درمیان جاتی ایک پگڈنڈی پر چل پڑے۔ راستے میں پربھارکر اور رگھوناتھ باری باری نسرین کو یہ کہہ کر تسلیاں دیتے رہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسی طرح کرتی جاؤ گی تو ساری زندگی عیش و آرام سے گزارو گی، پولیس اور جیل خانے سے بھی بچی رہو گی۔ نسرین چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ پگڈنڈی ختم ہوئی تو ذرا آگے جا کر وہ جگہ آ گئی جہاں چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ ایک اونچی 4 دیواری تھی جہاں دروازے پر پولیس کا سپاہی بندوق لیے پہرا دے رہا تھا۔ یہ پونا کا بدنام زمانہ انٹیروگیشن سینٹر یعنی کشمیری مجاہدین کی قتل گاہ تھی۔ نسرین کا خیال تھا کہ یہ لوگ اسے کسی امیر آدمی کی کوٹھی میں لے جائیں گے۔ یہ جگہ اسے کسی جیل خانے کی طرح معلوم ہوئی تو اس نے پوچھا، تم لوگ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ پربھارکر نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، فکر کیوں کرتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ پربھارکر نے گیٹ پر کھڑے سپاہی کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ وہ ان دونوں درندوں کو جانتا تھا۔ رگھوناتھ نے پٹوردن کا پوچھا کہ وہ اندر ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ سپاہی نے نسرین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا
پھر گیٹ کا ایک پٹ کھولتے ہوئے مراٹھی زبان میں بولا، راؤ جی اندر دفتر میں بیٹھے ہیں۔ نسرین نے احاطے کے اندر آنے کے بعد درخت کے نیچے ایک سپاہی کو مشین گن لیے مورچے میں بیٹھے دیکھا تو اس پر قدرتی طور پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ اس نے سوچا ضرور یہ کوئی جیل خانہ ہے، یا پھر یہاں پر جاسوسی کے الزام میں زبردستی پکڑے جانے والے مسلمانوں کو رکھا جاتا ہے اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ پٹھوردن کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اندر چھت کا پنکھا بڑی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا۔